کلاس پنجم بیٹا، میں نے آج آپ کو جو چیپٹر پڑھایا تھا عیدین، یعنی کہ اسلامی تہواروں میں سے بہترین تہوار جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ دو ہیں۔ ہم نے آپ کو ان دو تہواروں میں سے ایک تہوار پڑھا دیا تھا، عید الفطر اور فطرہ کے بارے میں نے آپ کو آج کلاس میں سمجھا دیا، بتا دیا۔ اب آپ کھولیں گے اپنی بک کا پیج نمبر 30 کلاس پنجم، غور کر لیں بیٹا، توجہ کر لیں، پیج نمبر 30 اور عید الاضحیٰ کے بارے میں ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ عید الاضحیٰ کے بارے میں ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ عید الاضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کہتے ہیں بڑی عید کو، یعنی کہ قربانی والی عید کو۔ قربانی والی عید اس کو کہتے ہیں جس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے ہیں۔ یہ 8 ذی الحجہ کی رات ہے، جس کو ہم 9 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ، یہ آپ خواب مسلسل آتا رہا۔ عرفہ کی رات بھی کہتے ہیں، یوم ترویہ بھی کہتے ہیں۔ یوم ترویہ کے معنی ہے سوچ اور بچار، یعنی کہ ایسا خواب دیکھا اللہ کے پیغمبر نے کہ وہ دن بھر سوچتے رہے یہ کیسا خواب ہے کہ میں نے بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں عطا فرمائے، اور بڑھاپے کے اندر جو اولاد ملتی ہے پھر اس کو آزمائش میں ڈال دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل خواب دیکھتے رہے، جس کو ہم عرفہ کی رات کہتے ہیں۔ یہ عرفہ کا جو روزہ ہے یہ بڑا قیمتی روزہ ہے، اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر آپ چھری چلا رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں خواب کی حالت میں، یعنی کہ خواب آپ نے یہ دیکھا، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بات کی کہ میرے بیٹے، میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں خواب کی حالت میں، تو اے میرے بیٹے تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ بھی وحی کا حصہ ہوتا ہے، اور انبیاء کے خواب جو ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو مومن ہے، ایمان والا ہے، ان کو بھی سچے خواب آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اے میرے بیٹے اسماعیل، یہ بتاؤ یہ جو خواب میں نے دیکھا ہے تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابا جان اس کام میں دیر نہیں لگائیں، جلدی کریں، انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ نے کہا کہ ابا جان جلدی کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو یہ قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ میرے آباء و اجداد کی، میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب یہ کس پہ ضروری ہے؟ جو صاحب نصاب ہے اس شخص پہ قربانی کرنا ضروری ہے، قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا ضروری ہے۔ کس کے اوپر؟ جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب بچے غور سے سنیں، سمجھیں اس بات کو کہ جب بڑے ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں صاحب نصاب بنائے گا تو ہمیں قربانی کرنی ہوگی، ابھی تو والدین کرتے ہیں۔ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں
جو اتنی رقم رکھتا ہو جتنی زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی ملکیت رکھتا ہو یا مالیت رکھتا ہو، تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو پورا کرے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے مینا، اللہ آپ سب کو لے جائے حج کے اوپر، اور مقام مینا جو ہے جہاں حاجی قربانی کرتے ہیں، وہاں آپ اپنے بیٹے کو لے گئے اور زمین کے اوپر لٹا دیا، اور زمین پر لٹانے کے بعد رسی سے باندھا اور پھر زمین پہ لٹایا۔ زمین پہ لٹانے کے بعد جب چھری چلائی تو چھری کو اللہ نے حکم دیا کہ چھری نہیں چلنا۔ آپ نے بڑی کوشش کی مگر چھری نہیں چلی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جو جنت کے اندر مینڈا یعنی کہ دمبا جو چکی والا ہوتا ہے، وہ جو حابیل اور قابیل نے قربانی دی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے، تو جس کی قربانی جس بیٹے کی قبول ہوئی تھی وہ آسمان پہ چڑھ گئی تھی، تو وہ دمبا جنت کے اندر چرتا رہا اور وہ اس قابل ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ جبرائیل یہ مینڈا جنت سے لے جاؤ اور اسماعیل کی جگہ اس کو رکھ دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اسی مقام مینا کے اوپر جہاں حاجی قربانی کرتے ہیں، حج ہوتا ہے، تو وہاں آ کے انہوں نے رکھا 10 ذی الحجہ کو تاریخ تھی، یعنی کہ عید جو ہوتی ہے تو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، اور پھر چھری کو حکم دیا چل جا۔ جب چھری چل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ماجرا ہو گیا، میں گھر سے لے کے آیا تھا تو میرا بیٹا اسماعیل تھا، زمین پہ لٹایا اسماعیل تھا، چھری چلائی اسماعیل تھا، مگر جب چھری چل گئی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام تو برابر میں کھڑے ہوئے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا۔ آپ پریشان ہوئے، کیا اللہ تعالیٰ نے میری قربانی کو قبول نہیں کیا؟ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب قرآن مجید فرقان حمید میں دیا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا اور تو نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ اور یہ قربانی ایسی عظیم مثال ہے جس کی تاریخ قیامت تک نہیں دہرائے گی، یعنی کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ پیارے بچوں، آج میں نے آپ کو اس عید الاضحیٰ کی قربانی کی تاریخ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سمجھا دیا، بتا دیا، جو پیج نمبر 30 پہ تھا، عید الاضحیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ انشاءاللہ اس کے آگے ہم پڑھیں گے قربانی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، یعنی کہ جس دن قربانی کرتے ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پیراگراف کو کلاس میں میں آپ کو مزید اس کے آگے سمجھاؤں گا اور پڑھاؤں گا۔ ان باتوں کو غور سے سنیں، سمجھیں، اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں۔